اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامیات لازمی فیڈرل بورڈ جماعت یاد رحم یعنی فرسٹ ایئر باب اول ہمارا مکمل ہو چکا ہے، یعنی بنیادی عقائد، اور اب ہم جیسا کہ شروع کرنے لگے ہیں باب چہارم، تو آپ کے ذہن میں یہ سوال آئے گا کہ باب اول کے بعد یعنی فرسٹ چیپٹر کے بعد تو چیپٹر نمبر 2، پھر چیپٹر نمبر 3، پھر چیپٹر نمبر 4 ہونا چاہیے تھا، یعنی باب اول کے بعد باب دوم، باب سوم، اور پھر اس کے بعد باب چہارم ہونا چاہیے تھا۔ لیکن ہم باب اول کو مکمل کرنے کے بعد باب چہارم کیوں پڑھ رہے ہیں، یہ ایک سوال ہے۔ تو بچوں اس سوال کا جواب یہ ہے کہ باب چہارم کی اہمیت فیڈرل بورڈ کے پیپر کے حوالے سے زیادہ ہے۔ وہ کیسے ہے اس کی وجہ آپ کو بتا دیتے ہیں۔ اس وجہ سے کہ باب اول، باب دوم، باب سوم برابر ہیں بورڈ کے پیپر کے حوالے سے، جبکہ باب چہارم کی اہمیت بورڈ کے حوالے سے زیادہ ہے، اور وہ اس وجہ سے کہ باب چہارم کے آخر میں 12 قرآنی آیات ہیں، اور پھر ان کی تشریح ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، اسی چیپٹر کے آخر میں 12 احادیث مبارکہ ہیں، اور پھر ان کا ترجمہ بھی ہے۔ ایک قرآنی آیت کا ترجمہ اور اس کی تشریح اس کے 4 نمبر بورڈ کے ہم پیپر میں دیے گئے ہوتے ہیں۔ 12 احادیث مبارکہ میں سے ہر حدیث مبارکہ کے 2 نمبر اور کوئی سے 2 احادیث مبارکہ ترجمے کے لیے پوچھی گئی ہوتی ہیں۔ اس حوالے سے باب چہارم میں سے 8 نمبر کا سوال بنتا ہے، جو کہ چیپٹر 1، چیپٹر 2، چیپٹر 3 میں سے نہیں ہے، یعنی یہ جو تشریح والا سوال یہ پہلے 3 ابواب میں سے نہیں بنتا، بلکہ چیپٹر 4 میں سے بنتا ہے باب چہارم میں سے، اور یہ جو احادیث مبارکہ جو ترجمے کے لیے آپ سے پوچھی گئی ہوتی ہیں یہ پہلے 3 ابواب میں سے نہیں بلکہ چوتھے چیپٹر سے ہی پوچھا جاتا ہے۔ لہٰذا اب آپ کو اس سوال کا جواب مل گیا ہوگا کہ ہم نے باب اول کو مکمل کرنے کے بعد باب چہارم کو کیوں شروع کیا۔ اب آپ کو اس سوال کا جواب مل گیا ہے۔ اب ہم اس کو پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ پہلے ہم قرآن مجید کا مختصر سا تعارف پڑھیں گے، اور اس کو مکمل کرنے کے بعد پھر احادیث مبارکہ کا تعارف پڑھیں گے، اور اس کو مکمل کرنے کے بعد پھر قرآنی آیات اور ان کا ترجمہ، اس کی تشریح، اور اس کے بعد پھر 12 احادیث مبارکہ کو پڑھیں گے۔ تو اس وجہ سے ہم نے چیپٹر نمبر 1 یعنی باب اول بنیادی عقائد کو مکمل کرنے کے بعد آج سے باب چہارم یعنی تعارف قرآن و حدیث کو شروع کرنا ہے۔ تو بچوں آپ کے سامنے کتابیں کھلی ہوئی ہوں گی، چہارم باب آپ اس کا نام دیکھ رہے ہیں جیسا کہ تعارف قرآن و حدیث، اور پھر اس میں ذیلی عنوان ہے تعارف قرآن، اور پھر پوچھا گیا کہ قرآن مجید کی تعریف کیا ہے المختصر۔ تو یہاں آپ کو مختصر سی قرآن مجید کی تعریف بتائی جائے گی کہ قرآن مجید کی تعریف ہے کیا۔ میں پیراگراف پڑھ دیتا ہوں، اور پھر اس میں سے جو سوالات جوابات بن سکتے ہیں پھر آپ کو بتاتے ہیں۔ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہے جو آخری پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر 23 سال کی مدت میں آہستہ آہستہ حالات و ضرورت کے پیش نظر نازل ہوتی رہی۔ یہ نہایت ہی پاکیزہ اور مقدس کتاب ہے جس میں سب انسانوں کے لیے ہدایت کا پیغام ہے۔ قرآن کے علاوہ بھی چند دیگر آسمانی کتابیں ہیں جو پہلے زمانے میں رسولوں پر نازل ہوئیں، مثلاً تورات، زبور، انجیل۔ اس کے علاوہ صحیفے بھی ہیں جو دوسرے پیغمبروں پر نازل ہوئے۔ سب آسمانی کتابوں میں بنیادی تعلیمات مثلاً توحید، شرک، اخلاق و عبادات سے متعلق احکامات مشترک رہے ہیں۔
مگر وہ تمام سابقہ کتابیں ہیں ایک خاص دور کے لیے تھیں، یہ مطلب چونکہ پوری دنیا انسانیت کے لیے نہ تھی، پچھلی آسمانی کتابیں توراۃ زبور انجیل کی بات ہو رہی ہے، اس لیے ان کے اکثر احکام بھی ایک خاص وقت کے لیے تھے جو دوسرے زمانے کے لیے قابل عمل نہ تھے، مگر چونکہ قرآن مجید ایک ایسی جامع کتاب ہے جو زندگی کے ہر شعبے میں رہنمائی کرتی ہے، اور اس کی یہ رہنمائی کسی خاص وقت اور قوم کے لیے نہیں بلکہ قیامت تک کی تمام دنیا انسانیت کے لیے ہے۔ قرآن مجید آخری پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی آخری کتاب ہے، اس کے بعد کسی دوسری کتاب کے نزول کی گنجائش نہیں۔ اس پیراگراف میں آپ کو قرآن مجید کا ایک مختصر سا تعارف پیش کیا گیا۔ اب قرآن کی نظر میں قرآن کا تعارف کیا ہے؟ یہ ایک سوال ہے کہ قرآن مجید خود قرآن کا تعارف کیا پیش کرتا ہے؟ تو ہم اس سوال کے جواب کے لیے جب قرآن مجید کا رخ کرتے ہیں تو ہمیں قرآن کریم کی ایک چند آیات جو ایک ساتھ ترتیب سے آئی ہیں، ہم جب ان کی طرف غور کرتے ہیں تو قرآن خود قرآن کا تعارف وہاں بیان کرتا ہے۔ سورۃ الشعراء کی آیات ہیں، تعارف قرآن بزبان قرآن۔ قرآن مجید نے خود قرآن کی تعریف کیا بیان کی ہے تو وہ سورۃ الشعراء کی آیات ہیں۔ جس میں قرآن کا تعارف بتایا گیا ہے۔ وہ آیات کون سی ہیں؟ یہ قرآن کریم کی چند آیات مبارکہ ہیں جو سورۃ الشعراء میں ایک ترتیب سے نازل ہوئی ہیں۔ پہلی آیت ہے وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، یہ قرآن کس کی طرف سے نازل ہوا؟ نزل بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ، کون اس کو لے کر، کس نے اس کو اتارا؟ عَلَىٰ قَلْبِكَ، کہاں اتارا؟ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنزِلِينَ، کیوں قرآن کو نازل کیا گیا، اتارا گیا؟ بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ، کس زبان میں اس کو اتارا گیا؟ تو قرآن مجید کے مطالعے سے اس قرآن کریم کے آیت میں قرآن کے تعارف کو بہت ہی ایک جامع انداز میں بیان کیا ہے۔ اب ہم ان آیت کا جب ترجمہ پڑھیں گے تو ہمیں بہت واضح ہو جائے گا کہ قرآن کا تعارف کیا ہے۔ وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، یہ قرآن نازل شدہ ہے رب العالمین، دونوں جہانوں کے پالنے والے کی طرف سے۔ تو اللہ کی طرف سے یہ قرآن نازل ہوا، کس کی طرف سے، اس کا جواب ہو گیا۔ دوسرا، کون اس کو لے کے اترا، کس نے اس کو نازل کیا؟ نزل بہ الروح الامین، روح الامین حضرت جبرائیل علیہ السلام کا نام ہے، انہوں نے اس قرآن کریم کو اتارا۔ اور درمیان میں ایک اضافی بات بتا دوں کہ یہ جو استاد آپ کو اس وقت یہ سبق پڑھا رہا ہے، اس استاد کا اپنا نام بھی یہ ہے جو آپ کے سامنے لکھا ہوا ہے، یعنی روح الامین میرا نام بھی ہے۔ اگلی بات، علی قلبک، کہاں اتارا اس قرآن کو، کہاں اتارا؟ علی قلبک، آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل
پر. کہاں اترا؟ علی قلبک، آپ کے قلب انور پر، آپ کے مبارک پاکیزہ دل پر اس قرآن کو اتارا گیا. تو کیوں اتارا گیا؟ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ، تاکہ اس کے ذریعے سے آپ ڈرائیں ان لوگوں کو جو اللہ کے نافرمان ہیں، جو اللہ سے نافرمانی کرتے ہیں، جو اللہ سے بھاگے ہوئے ہیں، تاکہ آپ ان کو ڈرائیں. بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ، کس زبان میں اس کو اتارا گیا؟ تو نزل تو بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ، عربی واضح زبان میں اس کو اتارا گیا. تو قرآن کا تعارف خود قرآن نے جو بیان کیا وہ بہت مختصر اور بہت جامع ان آیات مبارکہ میں ہم نے پڑھ لیا، اور ایک پیراگراف ہم نے نصاب سے بھی دیکھ لیا، اس میں بھی اس بات کی وضاحت کی گئی. اب نصابی کتابیں اگر دیکھیے تو اس میں سے میں آپ کو چند ایک MCQs کے نشان لگاتا ہوں. دیکھیے کتاب میں قرآن کریم کا مدت نزول کتنا ہے، کتنے عرصے میں قرآن کریم نازل ہوا. تو آپ کو خوب واضح پتا ہوگا کہ قرآن کریم 23 سال میں نازل ہوا. ایک MCQs کا جواب ہے. اور پچھلی آسمانی کتابوں کے مشہور آسمانی کتابوں کے نام آپ سب کو آتے ہوں گے، تورات، زبور، انجیل اور قرآن کریم. سب آسمانی کتابوں میں مشترک تعلیمات کیا تھی؟ یہ ایک شارٹ کویسچن ہے، تو اس کا جواب یہاں پر آپ دیکھیں کہ سب آسمانی کتابوں میں مشترک تعلیمات توحید 1، شرک 2، اخلاق 3، عبادات 4، یہ وہ چیزیں تھیں جو پچھلی آسمانی کتابوں میں جو تعلیمات مشترک رہی تھی. اور وہ تعلیمات تو مشترک تھیں، مگر وقت کے ساتھ ساتھ کچھ تعلیمات ایسی تھیں جو قابل عمل نہ تھیں پچھلی آسمانی کتابوں میں. آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے آخری پیغمبر بنا کر بھیجا، آپ کے بعد کوئی نبی دنیا میں نہیں آئے گا، لہٰذا اب آپ کی شریعت قیامت تک چلے گی. لہٰذا جب آپ کی شریعت نے قیامت تک چلنا ہے تو آپ کو ایسی کتاب دی جائے گی جو ہر حوالے سے کامل اور مکمل ہو، جس میں کمی کی گنجائش نہ ہو. اگر تو آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی اور نبی نے آنا ہوتا تو پھر قرآن میں کمی بیشی کی گنجائش بھی ہوتی کہ دوسرا نبی آتا، اس پر نئے احکامات نازل ہوتے، اور وقت کے ساتھ ساتھ جو جس بات کی ضرورت پیش آتی تو اللہ تعالیٰ وہ اس نبی پر ان احکامات کو نازل کرتے اور وہ قرآن کا حصہ بنتا چلا جاتا. مگر جب آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین بنا کر بھیجا گیا تو آپ پر نازل ہونے والی کتاب کو بھی ہر حوالے سے کامل اور مکمل بنا کے بھیجا گیا. اسی لیے تو حجت الوداع کے موقع پر اللہ جل شانہ نے آپ پر یہ آیت مبارکہ نازل کی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. آج میں نے تم پر تمہارا دین مکمل کر دیا اور اس نعمت کو میں نے تم پر تمام کر دیا، اور میں نے تمہارے لیے اسلام کو بطور دین چن لیا، پسند کر لیا، راضی ہو گیا. کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو مکمل کر دیا. یہ تھا قرآن مجید کا ایک مختصر سا تعارف. اب یہاں پر ایک سوال ذہن میں آتا ہے کہ قرآن کریم کے نازل ہونے کی ترتیب، وہ ابھی خود سوال آ رہا ہے، اس لیے میں اس موقع پر اس کی وضاحت کو مناسب نہیں سمجھتا ہوں. آگے اس کی ترتیب خود آ رہی ہے. وہ سوال ہے کہ قرآن کے نازل ہونے کی ترتیبیں کون کون سی ہیں. ایک وہ قرآن کو نزولی ترتیب کہتے ہیں اور ایک کو توقیفی ترتیب کہتے ہیں. تو وہ کیا ہے، اس کی شروع کہاں سے ہوتا ہے، آخر عمل کہاں سے ہوتا ہے، انشاءاللہ پھر وہ اگلی کلاس میں تفصیل سے بیان کریں گے. السلام علیکم.